اس کو دیانتداری نہیں، اسے ایک اچھی منڈی لگانے کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کم و بیشتر 40 سال مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے محترم پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہیں اپنی کامیابی پر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ میری اطلاع ہے کہ ایک بڑی جماعت کو یہ رپورٹ بھی دی گئی ہے تہاڈے تے پلے ہی کچھ نہیں، اسی کس طرح تہانوں حکومت لے دئی ہے، تہاڈے تے پلے ہی کچھ نہیں، ووٹ بینک کچھ نہیں، تو آپ بھی تو کچھ شو کرو۔ اب قاضی صاحب بادی النظر میں یہ جماعتوں نے تسلیم کر لی ہے کہ ہم سے زیادہ آزاد امیدوار ہوں گے اور آزاد امیدوار ہی حکومت بنائیں گے۔ اب ان آزاد امیدواروں کو جن کے اگر فارم پہ پی ٹی آئی لکھا ہے، ایک پھر آئینی سوال آ گیا، یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ جہاں مرضی 1985 والی منڈی لگے گی نہیں لگے گی، لیکن یہ آپ بات مان لیں، ایک مچھر بنا دیتا ہے تو ایک قیدی 40 سال کی ایکسپیرینس جماعتیں جو جن میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے، ہمیں ان آزادوں کی محتاجی ہوگی، انہیں خریدنا ہوگا، انہیں ڈرانا ہوگا، ان کو دھمکانا ہوگا، ان کو ساتھ ملانا ہوگا، پھر پی ڈی ایم کی طرح چوچو کا مربع بنے گا۔ لیکن بٹی صاحب یہ تھوڑی سی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی نفی ہے۔ بٹی صاحب ایک یہ تھا نا کہ جب 1985 کا الیکشن ہوا، اس کو سارے لوگ بہت برا کہتے ہیں کہ جی نان پارٹی بیسس پہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا، مگر تب آزاد کشمیر میں غالباً پارٹی بیسس پہ ہوا تھا۔ لیکن بہرحال عرض یہ ہے کہ آزاد جیتنے کا تو مطلب یہ ہے کہ یار ڈیموکریسی کو آپ نے ویکن کر دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات میں ایک اور سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ جس طرح آخری جلسے میں محترم نواز شریف صاحب نے کے بعد مریم صاحبہ نے تقریر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی پارٹی لیڈر جو ہیں آزاد بجا طور پر امیدوار کی کامیابی کی ایک بہت بڑی خبر جو جمہوریت کی تدفین ہے کہ سیاست پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے، کہ انہیں کا منشور بھی جھوٹا، ان کے وعدے بھی جھوٹے، ان کے لارے بھی جھوٹے، ان کے دعوے بھی جھوٹے، ان کی تقریریں بھی جھوٹی۔ آپ ایک پوری پارٹی پر ان میں اعتماد کریں، اگر اکثریت آزاد ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی، لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد اٹھ رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، یہ تو ہمیں بلاول صاحب نے بتایا کہ آزاد ہمارے ساتھ آئیں گے، میں تو آزاد ہونے تو کی ان کو صورت پتا ہے میں کہ کہہ رہا آزاد ہوں نا، زیادہ آئیں گے، کیوں کہا انہوں نے؟ یہ رزلٹ تو میں بنا ہی نہیں نہ رہا۔ انہیں کس نے بتایا کہ آزاد زیادہ آئیں گے؟ نہیں، یہ سارے سروے آ رہے ہیں، سارے ڈان اخبار نے کل پرسوں کرایا، ادھر دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے، جتنے سروے نیوٹرل ہیں، نیوٹرل غیر جانبداری کتے کا نا ٹکرا دے لگا تھا، کوئی عمران کو لو، کوئی نون لیگ کو، کوئی اے بی سی ڈی، یہ تو ہر ایک کا اپنا ضمیر ہے۔ لیکن قاضی صاحب آپ سڑک پہ جائیں نا، مائک لے کے نکل جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، کے پی کے میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، ہاں اندرون سندھ پیپلز پارٹی مضبوط ہے، باقی وفاق، کے پی کے تھے پنجاب، عوام کے فیصلے کے مطابق جو غیر جانبدار سروے یا دانشور ہیں کہ طریقہ انصاف واضح اکثریت لے جا رہی ہے۔ یہ میں سروے کے بارے میں تھوڑی سی نظر غلط فہمی دور کر دوں۔ ایک تو مزمل اسلم صاحب نے اپنا ایک پیس بھی بھیجا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج میں بلوم برگ کی سائٹ پہ گیا، یہ پروڈکٹس بیچتے ہیں، یہ کمرشل ادارے ہیں، ان سے آپ پروڈکٹس خریدتے ہیں، ایک بات۔ اور یہ ان کا سروے نہیں تھا جس میں آیا کہ عمران خان سب سے پاپولر ہے اور سب سے اچھے کام جو ہے نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، یہ انہوں نے کا ایک آرٹیکل سے، کسی کے لکھے ہوئے آرٹیکل سے اقتصاب کیا ہے، کچھ سروے وہ ایک بنایا ہے انہوں نے جو ہے جی مزری انڈیکس وہ بنایا ہے۔ تو پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سروے والے ہیں یہ سارے کمرشل ادارے ہوتے ہیں، اور اس میں لکھا تھا کہ پہلے فیس آپ فرنٹ رکھیں۔ یعنی میں نے پوچھا نا یہ کام کیسے کرتا ہے؟ قاضی صاحب پرسوں میں کچھ دوست بیٹھے تھے سیاسی جماعت کے، میں کہا یار سروے کو راکٹ سائنس نہیں ہے، 10 علاقے چن لیتے ہیں لاہور میں، مسجد میں، اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ اور مارکیٹوں میں، اتوار بازار میں جا کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کتنے، یقیناً آپ 25 کروڑ آدمی تک تو نہیں جا سکو گے۔ قاضی صاحب اگر سروے نہ آتا کہ یہ جیت رہے ہیں تو بلاول صاحب یہ نہ فرماتے کہ ہم آزاد کے ساتھ مل کے بنائیں گے، مریم صاحبہ یہ نہ بتاتی کہ نہیں ہم آ جائیں گے۔ اور آپ کو بتا دوں محترم نواز شریف کی وزارت عظمیٰ، کل مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے، بہت ڈگمگا گئی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، خواہش بھی ڈگمگا گئی ہے، ہو سکتا ہے کل بن جائیں، 100 دفعہ بن جائیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی کوئی سنا ہے پارٹیاں خوش نہیں ہیں، کوئی کہہ رہی ہیں یار یہ کیا دکھا رہے ہیں، یہ کیا نہیں دکھا رہے ہیں؟ قاضی صاحب ہمیں ڈرون شاٹ دکھانے سے روک دیا گیا ہے،
پارکوں کی بجائے گراؤنڈوں کی بجائے 15 فٹ کی گاڑیاں سڑکوں پہ ٹریفک بلا کر کے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اس کا ٹیل دیکھ لیں, اس کا اینڈ دیکھ لیں, اور ایک روڈ پہ کتنا بندے آ سکتے ہیں کیلکولیشن کر لیں. کل پرسوں جس کی اچھی ہم چلیں گے, میں آپ کو بتا دوں گا, یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے, اتنے میٹر یہ فاصلہ ہے, اتنے میٹروں میں اتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو قاضی صاحب جب جلسے جلوس لاکھوں کی بجائے سینکڑوں پر آ جائے تو سمجھے عوام اعتماد نہیں کر رہی آپ پر. نہیں, میں تو کہتا ہوں اپنے اوپر تو اعتماد کریں. بڑی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو بہت گریٹ کراؤڈ پولر ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی اپنے ایک جلسے میں کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں وہ ہمیں ہماری طرف آئیں یا دیکھیں, اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے ایک جلسے میں, مجھے یاد پڑتا ہے. یہی بات جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی جلسے میں کی ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آزاد جیتیں گے, اور ظاہر ہے وہ ان کو پھر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پھر ان کو یقین ہے کہ آزاد جیتیں گے, تو مل کے ایک اچھی قومی یکجہتی پر مبنی ایک دیانتدار حکومت بن جائے گی. نہیں, اس کو دیانتداری نہیں, اسے ایک اچھی منڈی لگانے کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو کم و بیشتر 40 سال مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے محترم پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہیں اپنی کامیابی پر 1% بھی یقین نہیں ہے. میری اطلاع ہے کہ ایک بڑی جماعت کو یہ رپورٹ بھی دی گئی ہے, تاڑے تے پلے ہی کچھ نہیں, اسی کس طرح تہاں حکومت لے دئی ہے, تاڑے تے پلے ہی کچھ نہیں, ووٹ بینک کچھ نہیں, تو آپ بھی تو کچھ شو کرو. اب قاضی صاحب بادی النظر میں یہ جماعتوں نے تسلیم کر لی ہے کہ ہم سے زیادہ آزاد امیدوار ہوں گے اور آزاد امیدوار ہی حکومت بنائیں گے. اب ان آزاد امیدواروں کو جن کے اگر فارم پہ پی ٹی آئی لکھا ہے, ایک پھر آئینی سوال آ گیا, یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ جہاں مرضی 1985 والی منڈی لگے گی نہیں لگے گی, لیکن یہ آپ بات مان لے, ایک مچھر بنا دیتا ہے. تو ایک قیدی 40 سال کی ایکسپیرینس جماعتیں جو جن میں اچھے لوگ بھی ہیں, وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے, ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے, ہمیں ان آزادوں کی محتاجی ہوگی, انہیں خریدنا ہوگا, انہیں ڈرانا ہوگا, ان کو دھمکانا ہوگا, ان کو ساتھ ملانا ہوگا, پھر پی ڈی ایم کی طرح چوچو کا مربع بنے گا. لیکن بٹی صاحب یہ تھوڑی سی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی نفی ہے. بٹی صاحب ایک یہ تھا نا کہ جب 1985 کا الیکشن ہوا, اس کو سارے لوگ بہت برا کہتے ہیں کہ جی نان پارٹی بیسس پہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا, مگر تب آزاد کشمیر میں غالباً پارٹی بیسس پہ ہوا تھا. لیکن بہرحال عرض یہ ہے کہ آزاد جیتنے کا تو مطلب یہ ہے کہ یار ڈیموکریسی کو آپ نے ویکن کر دیا, ایک بات. اور دوسری بات میں ایک اور سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ جس طرح آخری جلسے میں محترم نواز شریف صاحب نے کے بعد مریم صاحبہ نے تقریر کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی پارٹی لیڈر جو ہیں آزاد بجا طور پر امیدوار کی کامیابی کی ایک بہت بڑی خبر جو جمہوریت کی تدفین ہے کہ سیاست پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے, کہ ان کا منشور بھی جھوٹا, ان کے وعدے بھی جھوٹے, ان کے لارے بھی جھوٹے, ان کے دعوے بھی جھوٹے, ان کی تقریریں بھی جھوٹی. آپ ایک پوری پارٹی پر اعتماد کریں, اگر اکثریت آزاد ہو جاتی ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی, لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد اٹھ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا, یہ تو ہمیں بلاول صاحب نے بتایا کہ آزاد ہمارے ساتھ آئیں گے. میں تو آزاد ہونے تو ان کو پتا ہے کہ آزاد زیادہ آئیں گے, کیوں کہا انہوں نے؟ یہ رزلٹ تو میں بنا ہی نہیں نہ رہا. انہیں کس نے بتایا کہ آزاد زیادہ آئیں گے؟ نہیں, یہ سارے سروے آ رہے ہیں, سارے ڈان اخبار نے کل پرسوں کرایا, ادھر دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے. جتنے سروے نیوٹرل ہیں, نیوٹرل غیر جانبداری کتے کا نا ٹکرا دے لگا تھا, کوئی عمران کو لو, کوئی نون لکھو, کوئی ABCD, یہ تو ہر ایک اپنا ضمیر ہے. لیکن قاضی صاحب آپ سڑک پہ جائیں نا, مائک لے کے نکل جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, KPK میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں. ہاں اندرون سندھ پیپلز پارٹی مضبوط ہے, باقی وفاق KPK تے پنجاب عوام کے فیصلے کے مطابق جو غیر جانبدار سروے ہے دانشور ہے کہ طریقے انصاف واضح اکثریت لے جا رہی ہے.